السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو حضرت بلال حبشی غلامی سے صحابی تک کے سفر کے بارے میں ہے۔ حضرت بلال حبشی کا شمار ان خوش نصیب ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں اسلام کی روشنی سب سے پہلے نصیب ہوئی۔ آپ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ حبشہ موجودہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ آپ ایک غلام تھے اور کفار مکہ کے ظالمانہ نظام میں شدید اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن آپ کی ثابت قدمی اور ایمان کی مضبوطی نے تاریخ میں ایک روشن باب رقم کیا۔ غلامی اور ایمان کی آزمائش۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ انہیں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑے برسائے جاتے اور زبردستی کفر کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن وہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آزادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگے اور ہمیشہ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بنا دیا گیا اور پہلی بار مدینے میں اذان دینے کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ ہجرت اور عظمت مؤذن۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب تھے اور ہر جنگ میں آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کیا۔ فتح مکہ اور بیت اللہ کی چھت پر اذان۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ وہی شہر تھا جہاں انہیں کبھی غلامی کے دور میں ظلم سہنا پڑا تھا، لیکن اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ پورے مکے میں ان کی اذان گونجنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو گئے اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک خواب کی بنا پر واپس مدینہ آئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جب اذان دی تو پورا مدینہ زار و قطار رونے لگا۔ وفات۔ حضرت بلال کی وفات شام دمشق میں ہوئی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔